بھارتی جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کا مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے 11 جوان شہید، 78 زخمی ہوئے۔ کسی بھی جارحیت کے خلاف پوری قوم دیوار آہن بن چکی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کے اہداف کو ٹھیک ٹھیک اور چن کر نشانہ بناتے ہوئے مؤثر انداز میں بدلہ لیا۔ ISPR 6 اور 7 مئی کی شب بھارتی مسلح افواج کے بلا اشتعال اور قابل مذمت بزدلانہ حملے۔ بھارت کے وحشیانہ حملوں میں 40 شہری شہید، شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل۔ 121 افراد زخمی ہوئے، جن میں 10 خواتین اور 27 بچے شامل۔ بھارتی حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے۔ شہداء کی عظیم قربانیاں ہمیشہ کے لیے قوم کے ذہنوں میں تازہ رہیں گی۔ ISPR وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ یوم مارکہ حق پورے جوش و خروش اور جذبہ ملی وحدت سے منایا جائے گا۔ بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے۔ وزیر اعظم کا آئندہ جمعے کو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے دن کے طور پر منانے کا فیصلہ۔ یوم تشکر کے تسلسل میں خصوصی نوافل ادا کریں اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ وزیر اعظم کی اپیل۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے ورثہ کے لیے شہداء پیکج کا اعلان۔ شہید شہریوں کے ورثہ کو 1 کروڑ روپے، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے تک دیے جائیں گے۔ پاک افواج کے شہداء کے ورثہ کو 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ گھر کی سہولت کے لیے 1 کروڑ 90 لاکھ سے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاک افواج کے شہداء کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک ان کی مکمل تنخواہ بما الاؤنسز جاری رہیں گی۔ شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ ہر شہید کی ایک بیٹی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ کا بھی اعلان۔ شہداء کے بچوں کی کفالت کا فرض پورا کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا CMH راولپنڈی کا دورہ۔ بھارتی جارحیت میں زخمی ہونے والے جوانوں اور شہریوں کی عیادت۔ جنرل سید عاصم منیر کے جوانوں کی غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی کی تعریف۔ شہریوں اور فوجیوں کی بہادری اور قربانیاں ملک کی سلامتی کی ضامن ہیں۔ قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ دشمن مسلح افواج کے عزم کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ آپریشن بنیان مرصوص عسکری تاریخ کا اہم باب ہے۔ آرمی چیف۔ ازلی دشمن بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخ ساز فتح کے ثمرات۔ کاروباری سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ۔ سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 2769 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,20,000 پوائنٹس سے تجاوز کر گئی۔ اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، تمہاری مشعل وفا فروغ شش جہات ہے، تم ہی سے اے مجاہد۔ آپریشن بنیان مرصوص کا کامیاب تکمیل کا اعلان۔ بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کا مارکہ حق قرار۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کا وعدہ پورا کیا۔ بھارتی دراندازی کا حساب چکا دیا۔ افواج پاکستان اللہ تعالیٰ کے لامتناہی کرم، حمایت اور نصرت پر سجدہ ریز۔ ملکی خود مختاری کو جب بھی خطرہ لاحق ہوا تو رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہوگا۔ ISPR حیات ہے لہو جو ہے شہید کا، وہ قوم کی زکات ہے۔ بسم اللہ مسلح افواج نے 26 بھارتی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر معصوم پاکستانی بچوں اور شہریوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ دشمن نے سفید جھنڈے لہرا کر جنگ بندی کی درخواست کی۔ قوم کی حمایت مسلح افواج کی سب سے بڑی طاقت۔ ملکی مفاد میں بروقت فیصلے کرنے پر وزیر اعظم اور کابینہ کے مشکور۔ سیاسی قیادت کا اتحاد و اتفاق قابل ستائش۔ پاکستانی میڈیا بھارتی میڈیا کی غلط معلومات کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا رہا۔ ISPR پاکستان اور بھارت کے DG ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ۔ دونوں ملکوں کے DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ۔
بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا، جس کے بعد دونوں ملکوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں، ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کبھی قبول نہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترک سفیر سے گفتگو، مسلح افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم کا کشیدگی کے دوران یکجہتی پر صدر رجب طیب ایردوان سے اظہار تشکر، صدر ایردوان نے مستقل حمایت سے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بہادر مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ترکی کے سفیر ڈاکٹر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات، کازان فورم کے انعقاد پر گفتگو۔ پاکستان خطے میں بین الملکی تعاون کے فروغ کا خواہاں، کازان فورم میں دیگر ملکوں کو تجارتی راہداریوں کی پیشکش کریں گے عبدالعلیم خان۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی اور روس کی فیڈریشن کونسل کی چیئرپرسن ویلنٹینا میٹوینکو کے درمیان ماسکو میں ملاقات۔ پارلیمان، توانائی، تعلیم کے شعبوں میں تعاون اور تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، علاقائی سلامتی، اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی۔ ترکی کی کالعدم تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کا 40 سالہ مسلح جدوجہد ترک کرتے ہوئے پارٹی تحلیل کرنے کا اعلان۔ تنظیمی ڈھانچہ اور مسلح جدوجہد ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا PKK کی تحلیل کا خیر مقدم۔ ترکی میں پائیدار امن اور دہشت گردی کے خاتمے کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم